کیا واقعی کامیاب کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے؟ اور کیا بے ایمانی کے بغیر کوئی بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا؟ اکثر آپ کسی کامیاب بزنس مین کو پیسے میں کھیلتا دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں مختلف قسم کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ یہ سب حرام کی کمائی ہے، بغیر بے ایمانی کے کوئی بزنس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ کامیاب کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے، اور کسی کا خیال ہے کہ یہ سب قسمت کی بات ہے، باپ دادا کی دولت ہو تو بندہ ایسے ہی عیش کرتا ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جو خود کسی نوکری میں پھنسا ہوتا ہے یا پھر خود بزنس میں اس مقام تک نہیں پہنچا ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بزنس کے بارے میں ایسی تمام باتوں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی کامیاب کاروبار کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں روزگار پاکستان یوٹیوب چینل۔ I've been on my grind. سب سے پہلے تو وہی ایک چھوٹی اور معصوم سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کریں، لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم نے تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا اور صادق و امین بھی کہلائے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ تجارت میں بغیر بے ایمانی اور جھوٹ کے کامیاب ہونا ناممکن ہے، میرے نزدیک گناہ ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی کاروبار میں ہوں، سچائی اور ایمانداری کو اپنا شعار بنا لیں۔ یقین کریں، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جن کی ایمانداری کی قسمیں ان کے دشمن بھی کھائیں۔ ایمانداری آپ دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ دراصل آپ کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ کاروباری مارکیٹ میں آپ کا امیج انتہائی ایماندار شخص کے طور پر برقرار رہنا بہت ضروری ہے۔ ایمانداری آپ کی شخصی خوبیوں میں سب سے اہم خوبی ہے۔ دوسری اور اہم بات کہ ہم زیادہ تر بزنس کے لیے قرض لیتے ہیں، یا پھر جتنا سرمایہ ہو وہ پورے کا پورا لگا دیتے ہیں، یعنی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جلد ہی ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بزنس کے لیے سب سے ضروری چیز صبر اور تحمل ہے۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال کے لیے اپنے اندر سے کسی بھی قسم کی امید اور غصہ نکال دیں۔ یہ سمجھ کر کاروبار شروع کریں کہ آپ نے پھلدار درخت کا بیج بویا ہے اور اس کا پھل کھانے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی، صبر کے ساتھ کچھ انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ اس تصور کو آپ جتنا اپنے اندر مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کے کاروبار کے لیے مفید ہوگا۔ مستقل مزاجی کا اصل امتحان یہ ہے کہ آپ فائدے اور نقصان کو سوچے بغیر 10 سال تک مسلسل محنت کریں۔ ایک اور اہم مسئلہ جس پہ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ ہے دھوکہ۔ جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کی شراکت داری کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر عہد کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تو وصیت تک لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن ہمیں مستقبل میں بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، اور بہتر ہے کہ ڈاکومنٹیشن آپ اس زبان میں کریں جس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہوں۔ ڈاکومنٹس کو بالکل سمپل اور کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قانونی زبان کی پیچیدگیاں آپ کو مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ کاروبار کم انویسٹمنٹ سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کی شرط زیادہ انویسٹمنٹ نہیں بلکہ بھرپور محنت، لگن اور ہمت ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ چند ہزار سے شروع ہونے والے کاروبار کیسے عروج تک پہنچے۔ اور رہی بات جھوٹ کی، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ سے شاید آپ اپنی پروڈکٹ بیچ کر کچھ پیسے کما لیں، لیکن کامیاب کاروبار اسٹیبلش کرنا ناممکن ہے۔ کاروبار میں پیسے سے زیادہ کسٹمر کا بھروسہ اور اعتماد اہم ہوتا ہے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ گورا کامیاب کیوں ہے اور چند سالوں میں وہ چھوٹے سے کاروبار کو $1 ملین کمپنی میں کیسے بدل دیتا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ وہ کنویں کا مینڈک نہیں ہے، وہ بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو اپڈیٹ کرتا ہے اور چند سالوں میں اپنی پروڈکٹ کو ایک برانڈ بنا کر دنیا پر چھا جاتا ہے۔ وہ تمام کاروباری اخلاقیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ہم ان سے بہت دور ہیں۔ ہم سڑکوں پہ قبضہ کرتے ہیں، خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں کرتے، اپنی پروڈکٹ کی خامیاں کسٹمر کو نہیں بتاتے، اور آفٹر سیل سروس کا تو رجحان ہی نہیں ہمارے ہاں۔ ہم اپنے کاروبار میں اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو کامیابی ہمارے قدم ضرور چومے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ I'm in love with the cold, cold